حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماں اور بیٹے کے درمیان زنا ہونے سے کیسے بچایا؟ ایک دفعہ دو میاں بیوی نکاح کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مزاحمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والے زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی پھپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ پلیز ناظرین، یاد رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا اور آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی ترک کر دی جاتی ہے۔ اللہ سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا سامنا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بال لطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحات مقبول نہیں ہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں باطل زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کو عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس کے لیے اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کی 3 نقصانات یہ ہیں کہ نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مسلسل غربت۔ نمبر 3، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ نمبر 2، برا حساب و کتاب۔ نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ زنا کرنے والے کو دنیا میں سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت اور خواری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کرے تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری پھیل جائے تو فکر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے اور ذمے توڑے جانے لگی تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کی جال میں پھنسے اور لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ 2 تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دلوں کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور احساس ندامت سے تڑپنے لگے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب آگے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا تھا، میں زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ 4تھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکت کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیشی کارروائی کی، جس سے ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کروا ڈالا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا سا آگے چلے، ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا
تو پوچھا فلاں فلاں کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے اللہ کے نبی بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے سے حقیقی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کاشان خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں دو میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کیا امیر المومنین میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا دیکھ میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت حیران ہوئی کہ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کیسے معلوم ہوا، حالانکہ اس نے بتایا بھی نہیں۔ بولی بالکل ٹھیک، آپ نے بتایا یا امیر المومنین؟ پھر آپ نے فرمایا اے عورت تو یاد کر کہ تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ جب درد زا شروع ہوا تو تیری ماں نے تجھے اس گھر سے باہر لے گئی اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد اس بچی کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے کہا ہاں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورا واقعہ حرف بحرف سچ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مرد تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس کا زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یہ مرد تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا وہی بیٹا ہے جسے تو پھینک کر چلی گئی تھی۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک کو ضرور ٹائپ کریں۔